الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العلی العظیم۔ امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ شاکر نوری رضوی، علماء ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں، ماں اور بہنوں، آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کرنے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مجھے بے پناہ خوشی ہے اور میرے لیے باعث سعادت ہی یہ بات کہ میں آج آپ کی آبادی میں موجود ہوں۔ آپ لوگوں نے دو تاریخ ساز کام کیے ہیں، تاریخ بنانے والے کام۔ ایک کام یہ کہ آپ نے حرا اسکول کا سنگ بنیاد رکھا ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ آپ نے نو تعمیر مسجد میں پہلا سجدہ ادا کیا ہے۔ اللہ قبول فرمائے تو یہ دونوں کام ہماری نجات کا سامان بن سکتے ہیں۔ انہی دونوں کاموں کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو میں کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ مساجد کی تعمیر اسلام کی جلوہ گری سے پہلے، یعنی سرور کائنات کی تشریف آوری سے پہلے، انبیاء کرام کا کام تھا۔ جناب آدم سے لے کے جناب مسیح علیہ السلام تک جتنی مسجدیں بنی ہیں وہ نبیوں نے بنائی ہیں۔ مسجد اقصی انبیاء کرام نے بنائی، کعبہ مقدسہ کی تعمیر انبیاء کرام نے کی، اور بھی اپنے اپنے دور نبوت میں اپنے اپنے حلقہ نبوت میں جو مساجد اور عبادت گاہیں تعمیر ہوئیں وہ انبیاء کرام نے کی۔ مگر چونکہ سرور کائنات آخری نبی بن کر کے آئے تھے، ان کے بعد کوئی اور نبی جلوہ گر ہونے والا نہیں ہے، کوئی اور رسول آنے والا نہیں تھا، اس لیے اللہ نے ان کے ہاتھ سے بھی مسجد بنوائی، مگر اس کے بعد یہ ذمہ داری مسلمانوں کے سر ڈال دی گئی کہ اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا جو مسجد بنائے۔ اس لیے قیامت تک جتنے مسلمان ہیں وہ اپنی ضرورت اور اپنے تقاضوں کے مطابق جہاں بھی جائیں گے مسجد کی تعمیر کریں گے۔ یہ ایک اہم ذمہ داری، پیغمبرانہ ذمہ داری ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، تمامی انبیاء کرام کی تعمیرات کا تذکرہ کریں تو بہت زیادہ وقت چاہیے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، اور جناب اسماعیل پتھر دے رہے ہیں انہیں۔ ایک عظیم پیغمبر جنہیں سرور کائنات کے جد امجد ہونے کا شرف حاصل ہے، اور ان کے بعد کے سارے انبیاء جن کے اولاد ہیں جناب اسحاق کے ذریعے سے، وہ راج کا کام کر رہے ہیں، اور ایک عظیم پیغمبر جن کی آغوش میں، جن کی پشت انور میں، جن کی پیشانی مقدس میں سرور کائنات کا نور ہے، وہ مزدور کا کام کر رہے ہیں۔ جناب ابراہیم تعمیر کر رہے ہیں اور جناب اسماعیل پتھر اٹھا کے انہیں دے رہے ہیں، اور تعمیر کرتے وقت یہ دعا کر رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ گھر تو ہم نے تعمیر کر دیا ہے، مگر ایک ایسا رسول بھیج دینا جو اس گھر کو قیامت تک آباد فرما دے۔ اسی دعا کے نتیجے میں سرور کائنات جلوہ گر ہوئے۔
تو آپ اندازہ فرمائیں کہ کعبہ مقدسہ پہلے جناب آدم کی تعمیر تھا، جناب نوح کے طوفان میں فلڈ میں دیواریں منہدم ہو گئیں تو جناب ابراہیم نے تعمیر فرمایا، اور سرور کائنات کے لیے دعا کعبہ مقدسہ کی تعمیر کے وقت کی گئی تھی۔ یہ بات آج ہی مسلم ہے کہ جب کوئی مسجد تعمیر کی جا رہی ہو اور اس کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آقائے دو جہاں جلوہ گر ہوئے تو مکہ مکرمہ میں آپ نے تعمیر نہیں کیا، کعبہ موجود تھا، لیکن جب آپ نے مکہ سے مدینہ طرف ہجرت کی تو پہلا پڑاؤ جو آپ نے ڈالا وہ قباء کی سرزمین پر، تو آپ نے وہاں مسجد تعمیر کی، گھر نہیں بنایا، پہلے اللہ کا گھر بنایا انہوں نے۔ اور عالم یہ تھا کہ مسجد تعمیر کے وقت وزنی پتھر خود اٹھاتے تھے، اور کبھی کبھی آپ کی کمر جھک جایا کرتی تھی پتھروں کے وزن سے، مگر آپ اور صحابہ کرام مل کے اللہ کا گھر تعمیر کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، اللہم ارحم الانصار والمہاجرہ، اللہ انصار اور مہاجرین پر رحم فرما، لا عیش الا عیش الآخرہ، سوائے آخرت کے آرام کے کوئی دوسرا آرام نہیں۔ ہم دنیا میں کوئی آرام نہیں طلب کرتے، آخرت کا آرام طلب کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس کے بعد آپ نے مدینہ طیبہ میں ہجرت فرمائی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جو صحابہ گئے تھے اس سے پہلے ہجرت کر گئے تھے، وہ اپنا گھر چھوڑ کے گئے تھے، اپنا سب کچھ مکے میں چھوڑ گئے تھے، ان کے پاس گھر نہیں تھا، ان کے پاس دولت نہیں تھی، کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، سب کچھ قربان کیا تھا انہوں نے دین کے لیے، رسول پاک کے نظام زندگی کے لیے۔ تو جب مدینہ طیبہ میں گئے تو ہونا یہ چاہیے کہ پہلے ان کا گھر بنایا جاتا، ان کی روزی روٹی کا انتظام کیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آنے والے مکے سے آنے والے مہاجر صحابہ کو اللہ کے رسول نے مدینے بسنے والے صحابہ کے حوالے کر دیا، تم انہیں اپنا بھائی بنا لو، اپنے گھر میں ٹھہرا لو، جو تم کھاتے ہیں انہیں کھلاؤ، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو، یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ دینی بھائی بڑا قیمتی ہوتا ہے، ہم ذرا سی بات پر لڑ پڑتے ہیں، اپنے بھائیوں سے بھی، اپنے مسلمانوں سے بھی۔ شرم آنی چاہیے کہ اپنے ماں کے جائے بھائی کا تعلق خون کا تعلق ہے، اور ہر مسلمان سے ہمارا تعلق رسول کا تعلق ہے۔ ہم اور آپ کلمے کے بھائی ہیں، کلمے نے ہمارا رشتہ جوڑ دیا ہے۔ تو آپ نے اس بنیاد پہ صحابہ کرام سے کہا، انصار سے، کہ ان کو اپنا بھائی بنا لو۔ تو عالم یہ تھا کہ باغ ہے تو آدھا باغ انہیں دے دیا، زمین ہے تو آدھی زمین دے دی، گھر کا آدھا حصہ دے دیا، اور اس کے بعد جو سب سے پہلا کام اللہ کے رسول نے کیا وہ یہ تھا کہ یہاں اللہ کا گھر بنے گا۔ آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور پھر آپ نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو اللہ نے معمور فرمایا یہ جہاں بیٹھے گی وہاں اللہ کا گھر بنے گا۔ تو سرکار کی اونٹنی ناقۃ الرسول پورے مدینے میں گھومی اور وہاں بیٹھ گئی جہاں مسجد نبوی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ یہاں اللہ کا گھر بنے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ لوگوں نے کہا حضور 2 یتیم بچوں کی ہے۔ آپ نے کہا انہیں بلایا جائے، بچوں کو بلایا گیا، اور آپ نے کہا کہ ہم اس زمین پر اللہ کا گھر بنانا چاہتے ہیں، اس کی قیمت کیا ہے؟ تو وہ یتیم تھے، بے سہارا تھے، مگر دین کی غیرت کا عالم کہ یا رسول اللہ یہ زمین آپ کی ہے، ہم بھی آپ کے ہیں، یہ زمین بھی آپ کی ہے، آپ اسے بغیر قیمت کے قبول فرما لیں اور مسجد بنائیں۔ اس سے بڑا کام اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں مسجد بنائیں، ہماری زمین کی قسمت جاگ اٹھی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اس کی قیمت آپ کو لینی ہوگی۔ میرے آقا خود بھی یتیم تھے، اس لیے یتیموں کے درد کو محسوس کرتے تھے، شاید اسی لیے انہیں یتیم بنایا گیا تھا کہ دنیا بھر کے یتیموں کو اپنے دامن میں پناہ دیں، دنیا بھر کے یتیموں کے آنسو پوچھیں، دنیا بھر کے یتیموں کے لیے نظام رحمت پیش فرمائیں۔
آقا نے سوچا ہوگا کہ اگر میں نے یہ زمین بغیر قیمت کے لے لی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مذہب کے نام پر لوگ یتیموں کی زمینیں بھی لینے لگیں، اس لیے آپ نے فرمایا کون ہے جو اس زمین کی قیمت ادا کرے گا؟ یہ مہینہ جناب صدیق کا ہے۔ جناب صدیق کھڑے کہا یا رسول اللہ اس زمین کی قیمت میں ادا کروں گا۔ آپ نے زمین کی قیمت ادا کی اور مسجد نبوی بن گئی۔ آج جو مسجد نبوی ہے جناب صدیق کی موقوفہ زمین کے اوپر ہے۔ کون اندازہ کر سکتا ہے ان کی اس نعمت کا؟ ایک مسجد اگر بنی ہے تو اس میں جتنے سجدے ہوں گے سجدے کا ثواب بنانے والوں کو ملے گا۔ کتنے سجدے ہوتے ہیں مسجد نبوی میں؟ اور سجدہ ایک نہیں، ہر سجدہ 50,000 سجدے کے برابر ہوتا ہے۔ کئی کروڑ سجدوں کا ثواب روزانہ دامن صدیق میں پڑ رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہی نہیں، یہ وہی زمین ہے جہاں جبرائیل تشریف لایا کرتے تھے، جہاں سے اسلام کا آفتاب پوری دنیا میں پھیلا، جہاں وفود آ کے اسلام قبول کیا کرتے تھے۔ یہ وہی سرزمین ہے جو جناب صدیق کی موقوفہ زمین ہے کہ جہاں جبریل پر سمیٹے ہوئے آیا کرتے تھے۔ یہ وہی زمین ہے کہ جس زمین پر سرکار کا روضہ انور ہے، جہاں 70,000 فرشتے صبح کو اور 70,000 فرشتے شام کو سلام پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور جو ایک بار آتا ہے دوبارہ آنے کا اسے موقع نہیں ملتا ہے۔ یہ وہی زمین ہے کہ جس زمین کے ایک حصے میں جو قبر انور سے لگا ہوا حصہ ہے یہ ریاض الجنہ ہے، جنت کی کیاری ہے۔ آپ اندازہ فرمائے جناب صدیق نے اپنی زمین پر جنت اتار لی ہے۔ کوئی ان کی نیکیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور پھر جنت ہی نہیں، حضور کا جسم ناز جس زمین سے لگا ہے وہ زمین عرش اعظم سے زیادہ اہم ہے۔ جناب صدیق نے عرش اتار لیا ہے اپنی زمین پر مسجد کے تعمیر کے حوالے سے۔ حضرات گرامی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جیسے جیسے مملکت اسلامیہ کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، خلفائے اسلام نے مساجد، تنہا عمر فاروق نے 10,000 مسجدیں تعمیر کرائیں۔ یہ کیوں تھا ایسا؟ اس لیے کہ مسجد شعار اسلام ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کا قلعہ ہے۔ مسجد میں دین محفوظ رہتا ہے، ایمان محفوظ رہتا ہے، سجدے محفوظ رہتے ہیں۔ مسجد میں ہماری نسلیں پروان چڑھتی ہیں، وہ دنیا کے آسیب سے محفوظ رہتی ہیں۔ مسجد دین کا قلعہ ہے، ایمان کا قلعہ ہے، اس لیے مسجد کی تعمیر کی اہمیت ہمیشہ رہی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ نے مسجد تعمیر کی اور آپ نے سجدہ بھی کیا ہے۔ میں ایک روایت آپ کو بتاؤں، بغداد کے خلیفہ کو جب یہ حدیث ملی کہ جس میں یہ فرمایا گیا تھا جس نے مسجد تعمیر کی اس نے جنت میں گھر بنایا، تو اس نے فیصلہ کیا کہ میں ایک مسجد خود تعمیر کروں گا، اور یہ اعلان کر دیا بغداد کا کوئی آدمی میری مسجد میں حصہ نہیں لے گا۔ بادشاہ تھا، وہ کیسے پسند کرتا کہ کوئی بغداد کا عام آدمی بادشاہ کے بغل میں یا اس کی جنت میں شریک ہو جائے۔ مزاج ہمیشہ سرمایہ داروں کا یہی رہا ہے، غریب کیسے شریک ہو۔ کہا نہیں، یہاں کوئی اور نہیں، میں بناؤں گا۔ مسجد تعمیر ہو رہی تھی، مسلمان تڑپ رہے تھے کہ مسجدیں کبھی کبھی بنتی ہیں، اور یہ مسجد بن رہی ہے اور یہ ظالم بادشاہ ہمیں تعاون سے روک رہا ہے۔ ایک لکڑہارا لکڑی کاٹ کے جنگل سے بیچنے والا، وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے باندھ کر کے سر پہ رکھ کے لے کے چلا، اور جہاں بادشاہ کی اینٹیں پڑی ہوئی تھیں یا پتھر وہاں ٹھوکر کھا کے گرا، لکڑیاں گر گئیں، اس میں اس نے ایک پتھر رکھ دیا تھا، لکڑیاں اٹھا لیں، پتھر رہ گیا اور چلا آیا وہاں سے، وہ پتھر بھی مسجد میں شامل ہو گیا۔ جب مسجد بن گئی تو بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 2 محل ہیں جنت میں، ایک میرا ہے اور ایک لکڑہارے کا ہے۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ میں نے تو مسجد بنائی ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے بلایا اور کہا بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کون سا کام کیا ہے کہ میرے محل کے ساتھ تمہارا بھی محل جنت میں ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے میرا محل دیکھ لیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا پھر مجھے اپنی گردن کی پرواہ نہیں ہے، میں نے ایک اینٹ شامل کر دی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے بھی یہ حق دیا ہے۔ تو بادشاہ کو اچانک خیال آیا کہ میں نے بڑا ظلم کیا کہ تنہا مسجد بنا کر کے ہزاروں افراد کی جنت چھین لی۔ کہا مسجد شہید کر دی جائے اور بغداد کا ہر مسلمان کم از کم ایک پتھر ضرور لگائے۔ تو حضرات یہ نہیں کہ صرف بنانے والے، آباد کرنے والے جو بھی ہیں ان کے لیے اللہ کے رسول نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔
خدا وحید و قدوس ان تمام مسلمانوں کو جنت سے نوازے جو مسجد کو آباد بھی کرتے ہیں اور مسجد کو بنانے والے بھی ہیں۔ پھر مسجد بنا لینا کافی نہیں، مسجد کیوں بنائی جاتی ہے؟ مسجد بنائی جاتی ہے عبادت کے لیے، اور قرآن عظیم میں فرمایا گیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عبادت تو روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، نیک کام بھی ہیں، خیرات بھی ہے، صدقات بھی ہیں، کسی مومن کے ساتھ بھلائی کرنا بھی، یہ سب عبادت ہے، مگر سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ اگر نماز کی پابندی کر لی جائے تو انسان دوسری عبادتوں کا پابند خود بخود ہو جاتا ہے۔ آج دنیا میں یہ شور بپا ہے کہ لوگ بہت گناہ کر رہے ہیں، سرکشی کر رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اپنے بھائی کا حق چھین رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، مکاری کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں۔ یہ ساری برائیاں اس لیے ہیں مسلمانوں میں کہ مسلمان نماز نہیں پڑھتا۔ قرآن عظیم نے فرمایا ہے کہ نماز تمہیں تمام برائیوں سے روک دیتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام برائیوں اور بے شرمیوں سے روک دیتی ہے۔ کیسے روکتی ہے نماز؟ جیل کی دیواریں موجود ہیں، قانون کی پابندیاں موجود ہیں، کورٹس کا نظام موجود ہے، حکومت کی طاقت اور قوت موجود ہے، پولیس کا سسٹم موجود ہے، اس کے باوجود برائیاں نہیں روکتی، اور نماز پڑھنے سے برائی کیسے رک جائے گی؟ جواب یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی قوانین ہیں وہ قوانین ہاتھ اور پیر میں زنجیر ڈالتے ہیں، مگر نماز دل کو بدل دیتی ہے۔ جتنا بھی گناہ ہوتا ہے وہ دل کی بنیاد پر ہوتا ہے، دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، دل سوچتا ہے، دل حکم دیتا ہے اور ہاتھ پیر گناہ کرتے ہیں۔ اس لیے جب دل بدل جائے گا تو پھر انسان کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ اس لیے نماز براہ راست دل پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک نمازی کا دل خدا کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ ایک نمازی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے کسی بھائی کو نقصان پہنچائے۔ جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز دن میں 5 مرتبہ اس احساس کو بیدار کرتی ہے کہ تم کو تمہارا خدا دیکھ رہا ہے، پروردگار عالم دیکھ رہا ہے، رب العزت دیکھ رہا ہے، ذوالجلال والاکرام دیکھ رہا ہے، وہ ذات پاک دیکھ رہی ہے جس کے قبضہ قدرت میں تمہاری جان ہے، ہر نفس کا حکمراں ہے، تمہارے ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات و خدشات کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل کی شہوات کو اور تمناؤں کو بھی جانتا ہے۔ وہ پروردگار عالم ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، اس لیے اس کی نگاہوں کے سامنے گناہ کیسے کرو گے؟ نماز یہ احساس دلاتی ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ کر کے بھی برائی کرتا ہے تو اس نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ نماز کیریکٹر بدل دیتی ہے، نماز زندگی بدل دیتی ہے، نماز اخلاق کی مقدس طاقت عطا فرماتی ہے، نماز انسان کو ہمدرد بنا دیتی ہے، محبتوں کا آئین بنا دیتی ہے، لوگوں سے پیار کرنے کا سلیقہ دیتی ہے۔ نماز کا مزاج یہی ہے کہ قدم سے قدم ملاؤ، شانے سے شانہ ملاؤ، دل سے دل مل جائے گا۔ آپ اندازہ فرمائیں، 2 آدمی ہیں مسجد سے باہر لڑ رہے ہیں، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، ایک دوسرے پہ لعنت بھیج رہے ہیں۔ اچانک اذان کی آواز آئی، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے مسجد میں چلے گئے، سائیڈ بائی سائیڈ کھڑے ہو گئے ایک ساتھ۔ باہر ایک جو کہہ رہا تھا دوسرا اس کے خلاف کہہ رہا تھا، لیکن نماز میں کھڑے ہونے کے بعد جو ایک کہہ رہا ہے دوسرا بھی وہی کہہ رہا ہے، ایک تکبیر کہہ رہا ہے دوسرا بھی، ایک رکوع میں ہے دوسرا بھی، ایک تسبیح پڑھ رہا ہے دوسرا بھی۔ نماز کے اندر آتے ہی کیریکٹر بدل گیا ہے، انداز بدل گیا ہے، فکر بدل گئی ہے، زبان بدل گئی ہے، مزاج بدل گیا ہے، ادائیں بدل گئی ہیں، کھڑے ہونے اور رکنے کا انداز بدل گیا ہے۔ پھر سجدے میں ایک گیا ہے دوسرا بھی گیا ہے، اور اس کے بعد جب نماز ختم ہونے کا وقت آیا ہے تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پہ سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو۔ اس نے پلٹ کے جواب دیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باہر لڑ رہے تھے، مسجد میں آتے ہی ایک دوسرے کے لیے سلامتی مانگنے لگے، ایک دوسرے کے لیے دعا مانگنے لگے۔ کیا نماز پڑھنے والا اپنے بھائی سے اختلاف کر سکتا ہے؟ کیا نماز پڑھنے والا غلطی کر سکتا ہے؟ نماز برائیوں سے روکتی ہے، بد کرداریوں سے روکتی ہے، خطاؤں سے روکتی ہے، جرائم سے روکتی ہے۔ نماز دنیا کا بہترین انسان بنا دیتی ہے انسان کو۔ نماز کے ذریعے سے انسان
اپنے رب کی بارگاہ میں جھک کر کے بلندی حاصل کر لیتا ہے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے دنیا میں ہمارے ساتھ۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی غور کیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی خیال آیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ حضرات پہلے ایسا کیوں نہیں ہوتا تھا؟ دنیا میں ہم نے 1400-1500 سال تک حکومت کی، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اب یہ کیوں ہو رہا ہے اس صدی میں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہم خدا کی بارگاہ میں جھکتے تھے تو کائنات کی کوئی طاقت ہمیں جھکا نہیں سکتی تھی۔ آج ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا ہے تو ہر ظالم ایرا غیرہ ہماری پیشانی کو اپنے قدموں میں جھکانا چاہتا ہے۔ یاد رکھو، رجوع اللہ، اللہ کی طرف جھکنا عروج کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جو گردن خدا کی بارگاہ میں جھکتی ہے اس گردن کو دنیا کی کوئی طاقت کبھی نہیں جھکا سکتی ہے۔ حضرات گرامی، آقائد و جہاں حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے پوری زمین سجدہ گاہ بنائی گئی۔ پوری زمین سجدہ گاہ بنائی گئی، کیا مطلب؟ نماز کے لیے مسجد تو ہے، ضرور ہے، اس میں پڑھو نماز، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز کا وقت آ جائے تو جہاں کہیں بھی وقت ہے جھک جاؤ۔ صحرا میں ہے جھک جاؤ، پہاڑوں کی بلندیوں پہ جھک جاؤ، خلاؤں میں ہے جھک جاؤ، سمندروں میں جا رہے ہو جھک جاؤ، وقت کی پابندی کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جھکو، یہ حکم دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ زمین گناہ کرنے کے لیے نہیں، یہ زمین سجدہ کرنے کے لیے۔ جو زمین مسجد ہو سکتی وہاں شراب نہیں پی جا سکتی، زنا نہیں کیا سکتا، جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، کسی بھائی کا حق نہیں مارا جا سکتا، کسی پہ زیادتی نہیں کی جا سکتی، یہ تو زمین اللہ نے اس کو مزید تقدس عطا فرما دیا ہے، مزید طہارت عطا فرما دی۔ اور پھر یہی نہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب تک ہم کسی نئی زمین پر عبادت کرنے جاتے تھے زمین ہمارے قدموں میں ڈال دی جاتی تھی، اور جب سے برائیاں کرنے کے لیے، عیاشی کرنے کے لیے، صرف دولت کمانے کے لیے جاتے رہے، قدموں کے نیچے کی زمین چھین لی جاتی رہی۔ آج بھی ہماری ترقی اور کامیابی کا واحد ذریعہ ہے کہ اپنے خدا کے ہو جاؤ۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ہو جاؤ، تم نے اللہ سے اپنا رشتہ توڑ دیا ہے، تم نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ دیا ہے۔ اللہ کی مقدس کتاب جو کہ نظام زندگی اور آئین حیات کے طور پہ دی گئی تھی اس سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے، اور اس کی بنیاد پر آج پوری دنیا ہم پہ مظالم کے پہاڑ توڑنا چاہتی ہے۔ وہ معزز تھے زمانے مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ نظر آئی ہے دنیا میں ہوا ناسازگار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ وہ بیٹھے ہوں اٹھاؤ بارگاہ ناز کا پردہ، کہانی در پہ کہتا ہو شفیق جانثار اپنی۔ ہم نے رسول سے اپنا رشتہ توڑا، ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑا، ہماری گردنیں اکڑ گئی، ہم خدا کی بارگاہ میں نہیں جھک رہے ہیں۔ تو اس اکڑی ہوئی گردن کو جھکانے کے لیے مشیت نے دوسروں کو مسلط کر دیا ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ جو قوم اپنے اللہ کے احکام سے انحراف کرتی ہے، جو مسلمان اپنے رب کے احکامات کو چھوڑتا ہے، اللہ اس پہ ایسی قوموں کو مسلط کر دیتا ہے جو اس پہ رحم نہیں کرتی، اس پہ سرخ آندھیاں آتی، زلزلے آتے ہیں۔ یہ سرخ آندھیاں کیا ہیں؟ یہ بمباری تو ہے نا، یہ زلزلے کیا ہیں؟ یہ ایٹمی دھماکے ہیں نا جو آج لرزا رہے ہیں پوری دنیا کو۔ ہم نے خدا کو چھوڑا، خدا کی رحمت نے ہم کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد برئت منہ ذمۃ اللہ، جس شخص نے نماز کو قصدن چھوڑا وہ اللہ کے ذمہ کرم سے نکال دیا جاتا ہے۔ اللہ اس پر اس سے اپنی مہربانی کا ہاتھ اٹھا لیتا ہے، تو میرا نہیں ہے تو جا، پوری دنیا تجھے اپنے ٹھوکر میں رکھے گی۔ آج ذرا سوچئے کہ کتنے فیصد لوگ مسلمان نماز پڑھتے ہیں؟ پرسنٹیج نکالیں آپ، 10% بھی نہیں، 15% بھی نہیں، 5% بھی نہیں حقیقی نماز، 5 وقت نماز۔ ممکن ہے جمعہ میں آ جاتے ہوں، نماز تو 5 وقت فرض ہے نا، ہر حال میں فرض ہے، ہر حالت میں فرض ہے۔
تو بتاؤ وہ نماز جس کے لیے کئی سو بار قرآن عظیم نے احکامات دیے ہیں، وہ نماز جس کو رسول پاک نے اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، وہ نماز جس کو قائم کرنے کے لیے رسول پاک کو بھیجا گیا تھا، وہ نماز جس کو فرض کرنے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو معراج میں بلایا تھا۔ روزہ زمین میں فرض ہوا، حج زمین پہ فرض ہوا، زکوٰۃ زمین پہ فرض ہوئی، مگر جب نماز فرض کرنے کا فیصلہ ہوا تو معراج میں عرش عظیم بلایا گیا۔ کس لیے بلایا گیا؟ بہت اہم تحفہ دیا جا رہا ہے تمہیں اے محبوب، دنیا کا سب سے کامیاب سفر کرایا جا رہا ہے، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں معراج میں بلایا جا رہا ہے۔ معراج کے معنی عروج کا پرواز کرنا، یہاں نماز دی گئی ہے تاکہ تمہارے بندے، تمہارے امتی جب نماز پڑھیں تو ان کی معراج ہو جائے، وہ بھی ترقی کریں۔ تیری معراج محمد تہ قرب معبود، میری معراج کے میں تیرے قدموں تک پہنچا۔ سرور کائنات کی معراج یہ تھی کہ وہ عرش عظیم کے نیچے سجدہ کریں، ہماری معراج یہ ہے کہ زمین پہ خدا کی بارگاہ میں اپنا سر رکھیں، یہ بھی معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مسلمانوں کی معراج ہے۔ بتاؤ اللہ کے نبی جس کو معراج قرار دے رہے ہوں، بلندی کا آخری زینہ قرار دے رہے ہوں، کیا اس کی گردن کو دنیا جھکا سکتی ہے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ عزت و آبرو کی زندگی گزارو، اگر تم چاہتے ہو کہ وقار اور سربلندی میسر آئے، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کی کوئی طاقت تم پہ غالب نہ ہو سکے، تو آج اور ابھی خدا کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اپنی آبادی کے کسی بھی فرد کو بے نمازی نہ رہنے دو، محبت اور ہاتھ جوڑ کرو، خدا را ہم پہ رحم کرو۔ تم گناہ کرو گے سزا ہم کو بھی ملے گی۔ کبھی آپ نے سوچا زلزلے آتے ہیں، قیامتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ملک ٹوٹتے ہیں، بکھرتے ہیں، وہاں اگر ہزاروں بے نمازی، کچھ نمازی بھی تو رہتے ہوں گے، شرابی ہیں تو کچھ پارسا بھی تو رہتے ہوں گے۔ آخر شرابیوں پہ عذاب آتا ہے، پارساؤں پہ کیوں آتا ہے؟ بے نمازیوں پہ آتا ہے تو تھوڑے سے نمازیوں پہ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ نمازی دیکھ رہا ہے کہ اکثریت نماز نہیں پڑھ رہی اور خاموش ہے، پارسا یہ دیکھ رہا ہے شراب نہ پینے والا کہ لوگ پی رہے اور وہ خاموش ہے۔ ہمارا نظام اجتماعی نظام ہے، ہماری زندگی جماعتی زندگی ہے، ہمارا معاشرہ ایک متحدہ معاشرہ ہے، اس لیے معاشرے میں چند افراد بھی گناہ کریں تو پورے معاشرے کو سزا مل سکتی ہے۔ اس لیے برائیوں سے روکو، بھلائیوں کی دعوت دو۔ سنی دعوت اسلامی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان بنایا جا سکے، ان کی اصلاح کی جا سکے، انہیں صحیح راستے پہ ڈالا جا سکے، ان کی پیشانیوں خدا کی بارگاہ میں جھکنے کا سلیقہ دیا جا سکے، ان کی پیشانیوں کو مقدر بلند کیا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ تم اگر دنیا کے طاغوت سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو خدا کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ یہ پیغام تھا آج کی مسجد کا جو آپ نے آج شروع کی ہے۔ بھری رہے مسجد، کم ہو جائے تو پھر بڑھائیے اور بنائیے۔ یہ مسجد آپ کے عروج کا ذریعہ ہے اور ترقی کا زینہ ہے۔ یہ مسجد جنت کا زینہ ہے، اس میں سر جھکانے والا جنت میں ضرور جائے گا۔ دوسری بات تعلیم کی تھی۔ تعلیم کے حوالے سے علامہ تقریر فرما رہے تھے، تعلیم کتنی اہم ہے اس کا اندازہ آپ یوں کر، اس لیے کہ آج آپ نے ایک ہرا اسکول کا سنگ بنیاد بھی رکھا ہے۔ تعلیم بہت عام ہو رہی ہے، جس کے پاس 4 پیسے ہیں وہ اپنے بچے کو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھاتا ہے۔ وہ بیچارہ غریب اور مفلس ہے جو مدرسوں میں بھیجتا ہے، جہاں پڑھنے کم جاتے ہیں بیچارے پڑھنے زیادہ جاتے ہیں ہم جیسے لوگ۔ لیکن عام طور پہ آج کھاتا پیتا آدمی اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھاتا ہے، مگر انگلش میڈیم اسکول میں پڑھا کر کے اس کی دنیا تو ممکن ہے سنوارتا ہو، آخرت برباد کر دیتا ہے۔ وہ اس اسکول میں جانے والا دین سے بے خبر ہوتا ہے، نماز سے بے خبر ہوتا ہے، برائیوں کے ماحول میں پروان چڑھتا۔ میں یہ نہیں کہتا نہ بھیجو مگر دین بھی پڑھاؤ ساتھ ساتھ۔ ہرا کی جو تنظیم ہے، اب تک 50ویں اسکول کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے یا کیا جا چکا ہے، جس کا بنیادی مقصد انگلش میڈیم اسکول ہو، انگلش میں بھی اعلیٰ مقام حاصل کریں اور رب کی بارگاہ میں سجدے کا شعور بھی حاصل کریں، ماں باپ کا ادب بھی کریں، معاشرے کے بہترین انسان بنیں،
افیسر بنے تو رشوت نہ لیں، ڈاکٹر بنے تو مریض کی جیب نہیں مریض کی نبض دیکھیں، اور وکیل بنے تو جھوٹ نہ بولیں، مکاری کا کام نہ کریں، بلکہ صحیح طور پہ عدالت کا فیصلہ کریں۔ جس شعبے میں جائیں اس شعبے میں بہترین کام کرتے ہوئے نظر آئیں۔ ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا ہمارا بنیادی مقصد ہے، جس کے لیے جب بھی آپ دعوت فرما دیتے ہیں، میں انگلینڈ سے یا مختلف ملکوں سے آ جاتا ہوں تاکہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک ایسا نظام مل سکے جس میں ان کے بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہوں، اور ان میں سب کے بچے نہیں، غریبوں کے بچے بھی، ان کو بھی حق ہے انگلش پڑھیں، ان کو بھی حق ہے آفیسر بنیں۔ جو بچے صاحب ثروت ہیں وہی پڑھیں، اور جو بچے غریب ہیں وہ بھی پڑھیں۔ یہ بنیادی مقصد ہے تاکہ تعلیم 100%، 100% عام کی جا سکے، اور اعلیٰ ترین تعلیم۔ الحمدللہ ہرائی اسکول کے بچے اسکول جہاں قائم ہے، بچے 100% رزلٹ آ رہے ہیں اور ٹاپ کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہاں دین بھی ہے، ان کا وقت ضائع نہیں ہوتا ہے۔ عام سیکولر اسکولوں میں پڑھنے والے بچے جب شام کو آتے ہیں تو آوارہ بچوں سے نکل جاتے ہیں، آوارگی کرتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، غلط راستے پہ جاتے ہیں۔ لیکن جب ہیرا اسکول میں پڑھنے والا بچہ آتا ہے تو سجدہ کرتا ہے، ماں باپ کا ادب کرتا ہے، ہوم ورک کرتا ہے، سو جاتا ہے، اور پھر صبح سمر کر کے مسجد میں اسکول میں جانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک پورا سسٹم ہے کہ اس میں بچے کے اخلاق کو، بچے کے کردار کو سنوارا جاتا ہے، اور یہ وہی کام کیا ہے جو ہمارے اکابر نے کیا ہے، ہمارے بزرگ۔ اس دور کا جو نظام تعلیم و تربیت تھا، آپ اندازہ فرمائیں، حضور غوث الاعظم، آپ ان کی نیازی مناتے ہیں، مسجد غوثیہ بھی قائم کرتے ہیں، یا غوث الاعظم کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، لگانا چاہیے، ہمارا مسلک یہی ہے، یہ ہمارے اکابر ہیں، ہمارے مرکزی عقیدت ہیں، ان سے ایمان ہم کو ملا ہے، اور آج بھی زندگی ایمان کی مل رہی ہے۔ یہ محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی ہم نے سوچا کہ ان کی زندگی کیا تھی، کیسے انہوں نے بلند مقام حاصل کیا، کیسے آج دنیا میں 90% لوگ ان کی عظمتوں کا اعتراف کر رہے ہیں، کیسے ان کی آغوش میں شہاب الدین سہروردی، علامہ رفاعی جیسی شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ امام اہل سنت نے کہا ہے نا، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، یعنی تمہارے در کا ایک قطرہ جو ہے وہ ایک بہتا ہوا سمندر ہے، ایک ذرہ آفتاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی آغوش میں پڑھنے والے، ان کے نظام زندگی سے وابستہ بڑے عظیم لوگ ہیں، راضی ہیں، امام رفاعی ہیں، شہاب الدین سہروردی ہیں، آپ اندازہ کہتے ہیں عظیم شخصیتیں ہیں یہ۔ اور پھر بعد میں اہل سنت ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مقام ان کو کیسے میسر آیا۔ وہ پیدائشی ولی تھے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، مدرسے میں جاتے تو آواز آتی، افسحوا لولی اللہ، اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو۔ مگر اس کے باوجود انہوں نے تعلیم کے لیے اپنا شہر چھوڑا۔ آپ اندازہ فرمائیں، وہ دنیاوی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ اچانک ان کا ضمیر یہ کہتا ہے اور آواز آتی ہے، یا عبد القادر ما لہذا خلقت ولا بہذا امرت، اے عبد القادر، نہ تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور نہ اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ ضمیر کی آواز تھی جس کی بنیاد پر وہ اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ماں مجھے اجازت دیجئے، میں جیلان سے بغداد جانا چاہتا ہوں۔ وہ مرکز علم ہے، پوری دنیا کا انسان اعلیٰ تعلیم حاصل کے لیے وہاں آتا ہے، میں جانا چاہتا ہوں۔ ماں، میری بیٹیاں اور بہنیں سن رہی ہوں تو سن لیں، ماں تنہا ہیں۔ عبد القادر جیلانی آخری سہارا ہیں، ایک ہی بیٹا ہے ان کا، بڑھاپے کی سرحدوں میں قدم رکھ چکی۔ کتنا ضروری ہوتا ہے ایک بیوہ ماں کے لیے اپنے بچے کا سہارا، کتنا اہم ہوتا ہے ایک ماں کے لیے اپنے بچے کا وجود۔ نگاہ کی ٹھنڈک بھی ہے، عصائے پیری بھی ہے، معاش کا ذریعہ بھی ہے۔ لیکن جب وہ کہتے ہیں تو ماں کہتی ہے، بیٹا خدا کے راستے میں، رسول پاک کے نظام کے لیے میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، جاؤ، اب جنت میں ملاقات ہوگی۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو رخصت کرتے ہوئے یہ کہہ رہی ہے، جاؤ اب آخرت میں ملاقات ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں اب ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ اپنا آخری سہارا دین کے لیے وہ قربان کر دیتی ہیں، تب ان کا بیٹا غوث الاعظم بن کے ابھرتا ہے۔ میں واقعات کی تفصیل نہیں، کیا
کوئی ماں اپنے بچے کو دین پڑھانے کے لیے ہیرا اسکول میں داخل کرنے کے لیے قربانی دے سکتی ہے؟ کیا انہیں عیاشیوں اور بدکرداریوں سے بچانے کے لیے قربانی دے سکتی ہے؟ میں کہا کرتا ہوں آپ سے کہ تھوڑا کھائیے، تفریح کا سامان بند کر دیجئے، مگر اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دلائیے۔ مگر تعلیم صرف دنیاوی تعلیم نہیں، اس تعلیم سے بچہ بگڑ بھی سکتا ہے، خراب بھی ہو سکتا ہے، ماں باپ کا گستاخ بھی ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ دینی اخلاق بھی ہو۔ ایسی درسگاہ ہو جہاں صبح و شام یہ بتایا جاتا ہو کہ تمہارے ماں باپ کا مقام کیا ہے، اولیاء کرام کا مقام کیا ہے۔ ہمارا مذہب، ہماری شریعت احترام کی شریعت ہے۔ ہم بڑوں کا احترام کرتے ہیں، ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، سارے مومنین کا احترام کرتے ہیں، اولیاء کرام کا احترام کرتے ہیں، صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، رسول پاک کا احترام کرتے ہیں، اور سجدہ خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں۔ یہ ایک رشتہ ہے احترام کا۔ ہمارے یہاں بے حرمتی اور رسوائی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ تعلیم دی جاتی ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمانوں کا پروردگار تم پر رحم کرے گا۔ کان اللہ فی عون عبدہ ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا رہے گا جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے گا۔ ہماری تعلیم تو یہ ہے کہ چھوٹوں پہ رحم کرو اور بڑوں کی تعظیم کرو۔ تو یہ تعلیم جب دی جائے گی تو یقیناً ایک بچہ معاشرے کا سدھرا ہوا اور باوقار بچہ بن سکے کے لیے۔ پھر آج کے دور میں تعلیم کتنی ضرورت ہے، کبھی آپ نے سوچا؟ آقائے دو جہاں غار حرا سے جلوگر ہوئے تو کتاب لے کے آئے، پوری قوم کو کتاب کی طرف بلایا۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ گھر کے اندر تھے، کتاب کی سوسائٹی ممبر نہیں بن سکے، نکال دیے گئے۔ اور سلمان فارسی، صہیب رومی، بلال حبشی حبشہ اور روم اور فارس سے آئے اور کتاب کی سوسائٹی ممبر بن گئے۔ پتہ چلا حقیقی تمہارا مومن بھائی وہی ہے جو قرآن کی سوسائٹی کا ممبر ہے، جو قرآن کے نظام تعلیم سے جڑا ہوا ہے، جو کتاب الہی سے جڑا ہوا ہے۔ وہ اس قابل ہے کہ اس تمہارے معاشرے میں عزت کا مقام حاصل کر سکے۔ دنیا کے سے بڑا مقام اس نے حاصل کر لیا، لیکن قرآن سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے تو وہ تمہارے لیے قابل عزت اور قابل احترام نہیں ہے۔ قرآن سے رشتہ جوڑنا بے پناہ ضروری ہے اپنی آئندہ نسلوں کے لیے۔ اور یہ مت یاد رکھو، سوچو کہ قرآن پڑھے گا دنیاوی تعلیم میں ناکام ہو جائے گا۔ میں مغرب کے دل میں رہتا ہوں، قلب میں رہتا ہوں، جس سے پوری دنیا کو مغربیت کی تعلیم دی گئی ہے۔ مغربی کلچر، مغربی تہذیب، مغربی تعلیم جہاں سے پھیلائی گئی ہے۔ میں یورپ میں رہتا ہوں، انگلینڈ میں رہتا ہوں، فرانس اور جرمنی میں رہتا ہوں، بیلجیم اور ہالینڈ میں رہتا ہوں، میں امریکہ اور کینیڈا میں دورے کرتا ہوں، میں سال میں نے تقسیم کر رکھے ہیں، مگر وہاں وہی بچے کامیاب ہیں جو دین سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہماری درسگاہوں میں درجنوں بچے ایسے ہیں جو ڈاکٹر بھی ہیں، حافظ بھی ہیں۔ ہم 8 سال کی عمر حافظہ شروع کراتے ہیں، 12 سال میں حافظ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد GCSEs کرتے ہیں، پھر یونیورسٹی جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں۔ وہ بچے زیادہ کامیاب ہیں ان بچوں سے جو مدرسے یا اسکول میں نہیں آتے ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ شام کو ہمارے یہاں بچے 5 بجے آ جاتے ہیں، 2 گھنٹے کے لیے آتے ہیں، اور 1-2 نہیں، ہزاروں بچے آتے ہیں، ہزاروں بچے آتے ہیں۔ ہر مسجد میں 400 600 800 بچے شام کو آ جاتے ہیں۔ وہ شام کو پڑھتے ہیں 2 گھنٹہ، جاتے ہیں، ہوم ورک کرتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ جو بچے مسجد نہیں آتے ہیں وہ اسکول سے چھوٹنے کے بعد آوارہ بچوں کے ساتھ گھومتے ہیں، شراب پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، ہیروئن یوز کرتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ نہ دنیا بنتی ہے نہ آخرت بنتی ہے۔ اگر یہ سسٹم آپ نے قائم رکھا کہ بچے دین کے ساتھ دنیا حاصل کریں تو وہ ٹاپر ہوں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اور دین میں بھی انشاءاللہ انہیں اعلیٰ مقام حاصل ہوگا۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھیے۔ خالی دنیا حاصل کر لینا یہ کافی نہیں ہے، دنیا کے ساتھ دین حاصل کرنا بھی بے پناہ ضروری ہے آپ کے لیے بحیثیت مسلمان۔ حضرات گرامی، آپ تمامی اولیاء کرام زندگی دیکھیے، اللہ کا کوئی ولی ایسا نہیں ہے کہ جس کی ماں نے اس کی دینی تربیت نہ دی ہو۔ ہر اللہ کے ولی کے پیچھے اس کی ماں ہے۔ غوث الاعظم کی ماں اجازت نہ دی تو آج غوث الاعظم نہ ہوتے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، آپ اندازہ فرمائیں، ان کی والدہ نے انہیں حوالے کر دیا تھا خواجہ اعظم کے بارگاہ میں جانے کے لیے، اور وہاں سے وہ قطب الدین بختیار کاکی بن کے نکلے۔ حضرت بابا فرید گنج شیخ رحمۃ اللہ تعالی، یہ ایک طرف سے باپ کی طرف سے یہ
سلطان محمود معاف کیجیے گا خواجہ فاروق اعظم کی خاندان سے تھے، اور ماں کی طرف سے سلطان محمود غزنوی کے خاندان سے تھے، فاتح کے خاندان سے۔ ہوا ایسا تھا کہ سلطان محمود غزنوی نے اپنی بہن کی شادی ایک فقیر سے کرنی چاہی جو فاروقی تھے، غوث اعظم خاندان سے تھے، جھوپڑی میں رہتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ سرکار وہ شہزادی ہے اور آپ جھوپڑی میں ایک فقیر سے شادی کریں گے؟ کہا میں جھوپڑی نہیں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے نسب کا تعلق، میرے خاندان کا تعلق غوث فاروق اعظم سے ہو جائے گا۔ لوگوں نے حضور یہ شہزادی رہے گی کیسے؟ کہا میری بہن ہے، میری پروردہ ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ کیسے رہے گی۔ لوگ گئے ان کے پاس رشتہ لے کے، فاروق اعظم کے خاندان کے ایک بزرگ کے پاس، ان کا پہلے شہزادی سے پوچھو میرے ساتھ رہے گی؟ اس نے کہا ہاں میں رہوں گی۔ نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ اسی خاندان سے حضرت بابا فرید گنج شکر پیدا ہو گئے۔ یتیم ہو گئے تھے وہ، ماں محنت و مشقت کر کے انہیں پال رہی تھی۔ محمود غزنوی کے خاندان کے لوگ کہتے ہیں بہن تم ہمارے خاندان کی دولت کے انبار لگائیں تمہارے قدموں کا نہیں۔ میں بادشاہ کے خزانے سے نہیں پالنا چاہتی، اپنے بچے کو رزق حلال سے پالنا چاہتی ہوں۔ رزق حلال اور صدق مقال، سچی بات اور حلال روزی، اس سے میں پالنا چاہتی ہوں۔ آپ اندازہ فرمائیں، پھر وہی بابا فرید گنج شکر بنے، اس عظیم طاقت و قوت کے مالک، جن کی بارگاہ میں سلاطین وقت حاضری دینا چاہتے تھے اور انہیں موقع نہیں ملتا تھا۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی، کبھی آپ نے سوچا ان کی ماں نے کیا کیا؟ انہیں بدایوں کی سرزمین پہ وہ رہتے تھے، ان کے باپ جج تھے، مگر اس زمانے کا جج وہ نہیں ہوتا ہے جو رشوت لیتا ہے، دولت کماتا ہے۔ وہ جج تھے، قاضی القضات تھے، بڑا اونچا مرتبہ تھا، انتقال کر کے تو فاقہ ہونے لگا۔ نظام پاک کی والدہ سود کاٹ کر کے اپنے بچے کو پڑھا رہی تھی، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی۔ اور جب وہ فاضل ہوئے، فارغ ہو گئے، تو اس زمانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی عالم بنتا تھا تو دستار بندی کے لیے جلسہ ہوتا، اس میں علماء کو دعوت دی جاتی تھی۔ اپنی ماں کے پاس آ کہ امی علماء کو دعوت دینی ہے، میری دستار بندی ہونے والی ہے۔ ماں خوش تو ضرور ہوئیں، مگر کہا بیٹا 6 مہینے کی اجازت لے لو اپنے استاد سے، میں تیاری کروں گی۔ 6 مہینے رات دن سود کاٹتی رہیں وہ اور بیچتی رہیں وہ۔ 6 مہینے کے بعد اتنا ہو سکا کہ آدھے علماء کی دعوت دی جا سکے، تو کہا جاؤ آدھے علماء کو دعوت دے۔ تو ان کے استاد نے کہا نہیں نظام، سب کی دعوت ہوگی، آدھے میری طرف سے۔ اس طرح ان کی دستار بندی ہوئی، اس قدر فاقہ اور تکلیف کے ساتھ۔ مگر جب نظام الدین اولیاء بنے تو کئی بادشاہ ان کے خانقاہ میں چومنے کے لیے آنا چاہتے، جوتا انہیں اجازت نہیں جاتی تھی۔ ان کی خانقاہ میں روزانہ ہزاروں انسان پلتے تھے۔ یہ ہوتا ہے ماں کا رول۔ ماں اگر حلال دودھ پلائے، حلال روزی سے اپنے بچے کو پالے، تو اس کا بچہ کبھی قطب الدین ہوگا، کبھی نظام الدین ہوگا، کبھی غوث اعظم ہوگا۔ لیکن اگر ماں گانا سن رہی ہو، فلمیں دیکھ رہی ہو، ماں اگر غلط راستے پہ ہو، نمازی نہ ہو، قرآن نہ پڑھ رہی ہو، تو بچے کے سینے میں قرآن کا دودھ نہیں جاتا ہے، عیاشیوں کا دودھ جاتا ہے اس کے شکم میں، اور وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے معاشرے کی پوری ذمہ داری ہے کہ آنے والے بچوں کو نیک بنایا جائے، صراط مستقیم کی تعلیم دی جائے، دین بھی پڑھایا جائے اور دنیا بھی۔ دنیا اس لیے کہ اس کے بغیر تم آگے نہیں بڑھ سکتے ہو۔ آج مسلمانوں کی پسماندگی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس ملک کی سب سے دولت مند قوم مسلمان آج بھکاری بنتی جا رہی، اس لیے کہ اس نے تعلیم نہیں حاصل کی، زمانے کا ساتھ نہیں دیا۔ اس لیے تمہیں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم بھی دلانی، مگر اچھا مسلمان ہی بنانا ہے۔ یہ 2 پیغام تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نمازی بنائے، پرہیزگار بنائے، ہمارے بچوں کو دیندار بنائے اور انہیں اعلیٰ تعلیم سے نوازے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔